السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الموت جسر يرسل إلى الحبيب أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم بہت ہی متبرک اور محترم محفل ہے. اس میں ہم سب مل کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تھوڑی ہی دیر نذرانہ عقیدت کا پھول نچھاور کرنے تاکہ یہ محفل کل آقا نامدار سرور کائنات فخر موجودات تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روبرو جب ہم سب کی حاضری ہوگی اور شفاعت کی ضرورت ہوگی تو یہ درود و سلام کا تحفہ ہمارے لیے ذریعہ شفاعت بنے گا. اسی بات کو خیال میں رکھتے ہوئے چند بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں سلام و عقیدت کا نذرانہ پیش کر دیں. اس کے بعد انشاءاللہ دو چار باتیں ہوں گی پھر دعا. مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام ان کی پاکیزہ سیرت پہ لاکھوں سلام شمع بدر میں رسالت پہ لاکھوں مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام. جب حوازن میں فخر رسل گر گیا سینکڑوں میں اکیلا ڈٹا رہ گیا. تیرو پتھر جب ان پر برسنے لگا اس زری نے یہ للکار کر تب کہا میں ہوں جس کا نبی وہ ہے سچا خدا. اس نبی کی شجاعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام.
زندہ سیرت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں رسالت پہ لاکھوں سلام۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور معزز نوجوان ساتھیوں، بالخصوص نہرپاڑا کے رہنے والے تمام مسلمان نوجوان اور یہاں کے تمام ذمہ داران حضرات اور پردہ نشین عفت مآب خواتین اسلام اور میرے ساتھ آئے ہوئے مرثے کے عزیز طلباء، آج یہ عبدالکریم صاحب نے اپنے گھر میں یہ محفل منعقد فرما کر صرف آپ کو دعوت نہیں دیا ہے، آپ کے ساتھ مہمانان رسول کو دعوت دیا ہے، اور مہمانان رسول کی دعوت یہ اللہ کے فرشتوں کو دعوت دینا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جہاں کہیں ایسی محفلیں سجائی جاتی ہیں اس میں اللہ کے مقربین فرشتے، اللہ کے پاکیزہ فرشتے، اللہ کے بہت ہی قابل قدر فرشتے اس محفل میں حاضر ہو کر ہم سب کے گواہ بنتے ہیں۔ کل جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان کی حضوری ہوگی، وہ اللہ کے سامنے پیش کریں گے کہ اللہ اتنے سارے بندے عبدالکریم صاحب کی دعوت پر حاضر ہو کر تیرا اور تیرے نام کا کلمہ بلند کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے فرشتوں، تم گواہ رہو، اس محفل کے کرنے والے، اس محفل کے کرانے والے، اس محفل میں بیٹھنے والے، اس محفل میں آنے والے، اس محفل میں بولنے والے، اس محفل میں سننے والے، میں نے سب کی مغفرت کری۔ میرے بھائیوں، کتنا قیمتی سودا ہے۔ سودا اگرچہ بہت ہی چھوٹا سا محسوس ہوتا ہے۔ عبدالکریم صاحب کا گھر آج سے 26 سال پہلے 1994 کی بات ہے، جب ان کے والد صاحب جناب ہارون چچا مرحوم زندہ تھے، اس وقت ان کی دعوت پر میں اپنے والد صاحب کے ساتھ آیا ہوا تھا، غالباً اس جگہ یا آگے میں کئی پروگرام پر۔ 26 سال پہلے وہ بزرگ ہمیں بلائے تھے، ہم لوگ آئے تھے۔ میرے والد صاحب اس وقت بہت زیادہ صحیح سلامت تھے، طاقت تھی ان کے پاس، ان کے ساتھ میرا آنا ہوا تھا۔ میں اس وقت میں نوجوان لڑکا 14 سال کا تھا، میرا داخلہ دارالعلوم دیوبند میں اسی وقت ہوا تھا، تو اس وقت آنا ہوا تھا۔ تو اس وقت سے اس گھر میں دین زندہ ہے، یعنی آج سے 26 سال پہلے میں نے محسوس کیا تھا اس گھر میں دین زندہ ہے، اور آج اسی مربی، اسی بزرگ ہارون چچا کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ ان کے بیٹے یہاں پہ موجود ہیں اور یہ محفل منعقد انہوں نے کیا ہے۔ اگر انہیں اللہ نے دولت دیا تھا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہتے اور وہ خود نہ چاہتے تو پھر جو ہے وہ کوئی ایسی محفل منعقد کر لیتے جس محفل میں نہ ہماری نجات ہوتی، نہ ان کی نجات ہوتی، نہ جس مرحومہ کے لیے محفل منعقد ہوا ہے ان کی نجات ہوتی۔ غالباً آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ محفل جو آج عبدالکریم بھائی نے یا ان کے بچے نے منعقد کیا ہے، یہ محفل ان کی اہلیہ محترمہ کے ایصال ثواب کے لیے محفل منعقد ہوا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ کے ذہن میں بات آئے گی کہ کیا بات ہے، عبدالکریم صاحب کی اہلیہ انتقال کر گئی، فلاں یہ انتقال کیا، فلاں دن وہ انتقال کیا۔ روزانہ پہلے زمانے میں انتقال کی آوازیں، انتقال کی باتیں، انتقال کی خبریں بہت کم ملتی تھی، لیکن آج کے زمانے میں انتقال تقریباً ہر روز کسی نہ کسی کی خبر ہمارے کانوں میں پہنچتی ہے۔ لیکن پہلے زمانے میں انتقال کم ہوتا تھا لیکن خوف زیادہ ہوتا تھا، انتقال کم ہوتا تھا پہلے زمانے میں۔ پہلے زمانے میں لوگ قبروں کی طرف انگلیاں اٹھانے کو بھی ڈرتے تھے، آج کے زمانے میں لوگ قبرستان کھود بھی رہے، وہاں پہ ہنسی اور مذاق بھی ہو رہی ہے۔ کتنا ڈفرنس ہے، کتنی کمی آ گئی میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں۔ لیکن جس موت نے
آج عبد الکریم صاحب کی اہلیہ کو اچک لیا ہے. وہ موت کوئی نایاب چیز نہیں ہے یا پہلی بار ان کے گھر میں حاضر نہیں ہوئی، بلکہ یہ وہ موت ہے جو سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر چلتی ہوئی آج تک ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی. اور اس موت کے لپیٹ سے نہ کوئی بچا ہے نہ کوئی بچ سکے گا. اگر بچنا ہوتا تو آپ کے اور میرے آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو بچنا ہے. لازم ہے ہر بشر کو خیال قضا رہے، ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے. جب حضور سرور کائنات جن کے لیے سارا جہاں، جن کے لیے زمین آسمان، جن کے لیے چاند سورج، جن کے لیے ستارے چمک رہے ہیں، جن کے لیے زمین بسائی گئی، جن کے لیے آسمان کھڑا ہے، جن کے لیے سمندر میں پانی ہے، آج جب ان کا انتقال ہو سکتا ہے تو میرا اور آپ کا اور عبد الکریم بھائی کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تو کوئی تعجب کی بات نہیں. لیکن جتنے لوگ دنیا میں آئے ہیں سب کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے، لیکن کامیاب وہ آدمی ہے جو اپنے آنے کے مقصد کو سمجھا ہے. ہم سب آنے کے مقصد کو بھول گئے ہیں. ہمیں کس لیے دنیا میں بھیجا گیا؟ ہم سب کو بھول کر اپنے لہو و لعب میں، اپنے گھر بار میں، اپنے آل و اولاد کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. آج آپ سے میں پوچھتا ہوں، کیا عبد الکریم بھائی کی اہلیہ کے پاس آنکھ نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس کان نہیں تھا؟ کیا ان کے پاس زبان نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس پیر نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس ہاتھ نہیں تھے؟ کیا وہ بولتی نہیں تھی؟ سب کچھ تھے، لیکن کیا ہو گیا؟ آج ان کے قبرستان میں جا کر آواز دو، ان کا نام لے لے کر پکارو، ان کے بیٹے سے کہو جو ان کو سب سے زیادہ پیارا تھا جا کر پکارے. ماں آواز نہیں دے سکتی. عبد الکریم بھائی سے جا کر کہو کہ جا کر وہ پکاریں جن سے ان کی محبت تھی، جن سے ان کا پیار تھا، جن کے ساتھ ان کا جوڑا تھا. کیا وہ آواز دیں؟ وہ آواز دیں گی؟ ہرگز نہیں دے سکتی. اس لیے نہیں دے سکتی کہ ان کو جانا تھا، وہ جا چکی ہیں اور وہ پیغام دے کر گئی ہیں. جس طرح میں نے عبد الکریم بھائی کو چھوڑ دیا ہے، جس طرح میں نے اپنے بیٹے، پیارے بیٹے کو چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر یہاں پر اس ڈھیر میں پڑی ہوئی ہو، اسی طرح یاد رکھو ایک دن تمہیں بھی اس جگہ آ کر پڑھنا ہے. میرے بھائیوں، بزرگ اور دوستو، ایک پیغام ہے، موت ایک پیغام ہے. جب ہم لوگ کندھے میں اٹھاتے ہیں نا جنازہ، تو ہم لوگوں کو احساس نہیں ہے جنازہ اٹھانے کا. ہمیں تو احساس نہیں ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ چلاتے رہتے ہیں، دوڑ بھاگ کرتے رہتے ہیں. کوئی جنازے کے آگے بھاگ رہا ہے، کوئی پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی اس طرح کندھے میں دے رہا ہے، کوئی جنازے کی اس طرح کر رہا ہے، کوئی اس طرح کر رہا ہے. طرح طرح کی باتیں ہم کرتے رہتے ہیں. لیکن یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کا احترام بتایا ہے. میرے استاد حضرت العلامہ مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار سبق کے درمیان کہا تھا کہ امریکہ کے اندر جتنا جنازے کا احترام ہے کہیں پر میں نے نہیں دیکھا. امریکہ کے اندر سب انگریز ہیں، سب عیسائی یہودی ہیں، لیکن جنازہ کسی کا بھی ہو، جب جنازہ گزرتا ہے تو سارے کے سارے اپنے سواری کو روک کر ایک سائڈ ہو جاتے ہیں، جنازے کی گاڑی کو آگے جانے دیتے ہیں. ایمبولینس میں جنازہ جاتا ہے اور ٹریفک والے کے لیے بھی حکم ہے وہاں کا کہ وہ جو ہے ہیڈ لائٹ جلا کر جائے، ایمبولینس جائے اور ٹریفک فوراً کلیئر کر دے. یہ جنازے کا احترام ہے. اور ہر جنازہ اپنے پیچھے والوں کو جو اٹھا کر لیے جا رہے ہیں ان سے بولتا ہے چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں. یعنی میں پہلے جا رہا ہوں، تم میرے بعد آنا ہے. اس لیے دیکھ لو میرے ہاتھ خالی ہیں. محمود غزنوی جنہوں نے 19 سال کے اندر غزنی سے سفر شروع کیا، اللہ اکبر کبیرہ، 19 سال کا نوجوان ہے، غزنی سے چلتا ہے. افغانستان میں غزنی ایک شہر ہے، افغانستان سے چلتا ہے اور وہاں سے فتح کرتا ہوا پشاور کے راستے سے ہندوستان آتا ہے. ہندوستان میں آ کر سومناتھ مندر بھی
بھی فتح کر دیتا ہے، اور وہ محمود غزنوی جو سومناتھ مندر کو بھی فتح کرتا ہے، وہ محمود غزنوی جو پورے ہندوستان کو فتح کرتا ہے، یہاں کے راجاؤں کے حالات خراب کر دیتا ہے، اس کے باوجود جب اس کا انتقال ہوتا ہے اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کیا تھا کہ میں نے 19 سال کے اندر پورے فتوحات حاصل کیے ہیں، لیکن میں جب جاؤں، میرے جب انتقال ہو جائے، کفن سے میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دینا، کفن سے میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دینا۔ کیوں کفن سے دونوں ہاتھ باہر نکال دینا؟ اور ایک وصیت کیا تھا اس نے کہ میں ایک شعر کا مصرع لکھتا ہوں کہ آج دنیا کی کچہری سے سدھارا محمود، اس کا دوسرا کڑی جو لکھ دے گا، دوسرا مصرع جو بنا دے گا، وہی میرا جب نماز جنازہ پڑھے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محمود غزنوی ایک شعر کا مصرع لکھتا ہے، آج دنیا کی کچہری سے سدھارا محمود، دونوں ہاتھ خالی ہیں، باہر نکلے ہوئے کفن سے۔ اب جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی تیار نہیں، کوئی بنا ہی نہیں پا رہا ہے، کوئی بنا نہیں پا رہا ہے، اس کا مصرع مکمل نہیں کر پا رہا ہے شعر۔ اس نے لکھا تھا آج دنیا کی کچہری سے سدھارا محمود، یعنی دنیا کی کچہری سے آج محمود جو ہے اللہ کے پاس جا رہا ہے۔ اب کوئی دوسرا مصرع لکھے تب نا، صبح سے شام ہو گئی، کوئی دوسرا مصرع بنا نہیں پا رہا ہے۔ آخرکار ایک پاگل دیوانہ، ایک اللہ والا اٹھتا ہے ایک کونے سے اور کہتا ہے جنازہ اٹھاؤ۔ سب نے کہا جنازہ اسی وقت اٹھایا جائے گا جب اس کا یہ مصرع مکمل ہوگا۔ انہوں نے وصیت کیا تھا تو کہتا ہے لاؤ میں مصرع مکمل کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس نے اوپر کا مصرع لکھا تھا کہ آج دنیا کی کچہری سے سدھارا محمود، تو اس نے لکھا ملک الموت کی ڈگری ہوئی ہارا محمود۔ ملک الموت کی ڈگری ہوئی ہارا محمود، یعنی وہ محمود جس نے ہندوستان کے تمام بڑے بڑے راجاؤں کے منہ کو کھٹا کر دیا، جس نے غزنی سے چل کر ہندوستان تک فتح کا جھنڈا بلند کر دیا، لیکن آج جب ملک الموت کا سامنا کرنا پڑا تو وہاں پر جو ہے اس کو ہار ماننا پڑا۔ اور محمود غزنوی جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بادشاہ تھا، خزانے کا مالک تھا، اس نے اپنے ہاتھ کو کفن سے باہر نکالنے کے لیے اس لیے کہا تھا کہ دنیا والوں، اے عبد الکریم کے گھر والوں، یہ دیکھ لو کہ میں دنیا میں بہت مال جمع کیا ہوں، میں دنیا میں اولاد رکھا ہوں، میں دنیا کے اندر جائیداد کا ڈھیر لگا دیا ہوں، لیکن اس کے باوجود آج جب میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں تو میرے ہاتھ خالی ہیں، کچھ بھی میرے ساتھ نہیں ہے، سب کے سب یہیں پر پڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں آنا نہیں چاہتا، طبیعت میری بہت خراب ہے، اس جمعے کو میں نے نماز میں نہیں پڑھا ہے، لیکن ہارون چچا سے جو ایک تعلق میرے والد صاحب کا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کے باپ، ان کے بیٹے اور ان کے پوتے سے جو تعلق، اس لیے انہوں نے اصرار کیا تھا اور ایک ہفتہ میری وجہ سے کینسل کیا۔ گزشتہ ہفتہ ایک جگہ میرا پروگرام تھا، انہوں نے اسی دن پروگرام رکھا، تو میں نے کہا نہیں میں جا نہیں پاؤں گا، تو میری وجہ سے ایک ہفتہ کینسل کیا۔ تو میرے والد صاحب نے یہی کہا کہ جب تمہاری وجہ سے کینسل ہوا ہے تو تمہیں ہر حالت میں جانا ہے، چاہے 5 منٹ ہی بولو۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آدمی 5 منٹ بولے، آدھ گھنٹہ بولے، 1 گھنٹہ بولے، اصل چیز عمل ہے۔ یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ موت نے کسی کو دیکھا نہیں ہے، کیا پیغمبر کیا ولی، کیا پیغمبر کیا ولی، کیا اہل دولت کیا فقیر، کیا پیغمبر کیا ولی، کیا اہل دولت کیا فقیر، سب کو ہے من ہا خلقناکم کا صدمہ ایک دن۔ سب کو قبر میں جانا ہے اور سب پر مٹی ڈالنا ہے۔ ہم نے ہزاروں کے قبروں میں مٹی ڈالا ہے اور 1000 ہمارے قبروں میں مٹی ڈالے گی، لیکن ہم نے کبھی احساس نہیں کیا موت ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے فرعون بچا نہیں۔ فرعون کی حکومت تھی، فرعون کی جائیداد تھے، فرعون کے سارے فورس تھے، فرعون اتنا بڑا حاکم تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرعون کی حکومت کا یہ عالم تھا کہ عرب اور عجم
मिस्र से लेकर अरब तक सारे ममालिक का वो अकेला बादशाह था, हुक्मरान था, उसका कोई शरीक नहीं था। लेकिन जब उसने अल्लाह का इनकार किया, जब उसने अल्लाह के नबी से टकराना शुरू किया, तो अल्लाह को गुस्सा आया, अल्लाह को बहुत ही, अल्लाह को ये उसका अदा पसंद ना आया। अल्लाह तबारक व तआला ने फैसला कर लिया। जब अल्लाह फैसला कर लेता है तो फिर कोई उसको रोकने वाला नहीं होता है। अल्लाह का फैसला हो गया फिरौन के बारे में। अल्लाह चाहते आसमान से बिजली गिराते और फिरौन मर जाता। अल्लाह आसमान से बिजली गिराते, फिरौन मर जाता। अल्लाह जमीन फाड़ देते, फिरौन को जमीन में धंसा देते। अल्लाह ने ऐसा किया भी है, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। अल्लाह ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने जब मूसा अलैहिस्सलाम को दौड़ाया, मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राएल के साथ आगे आगे चलने लगे और फिरौन अपने लश्कर को लेकर पीछे पीछे आया और उसने सामने समंदर को देखा तो बड़ा खुश होने लगा। अपने लश्करियों से कहा कि अब डरने की जरूरत नहीं, मूसा हमारे कब्जे में है, मूसा अब हमसे बच नहीं सकता है, ये मुट्ठी भर जमात बनी इस्राएल की बच नहीं सकती है, इसलिए कि पीछे हमारी फौज है और सामने समंदर है। कौन बचाएगा मूसा को हमसे? हम मूसा को जरूर पकड़ लेंगे, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, जिसे अल्लाह की जात बचाए उसे किसी की जात मार नहीं सकती है। जिसे अल्लाह बचाए उसे कौन मारे? उसे कौन मारे? अल्लाह का कोई अल्लाह है ना, जो मूसा अलैहिस्सलाम को जब फिरौन के जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम के सामने अपने जादुई सांप को भेजने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम एक नबी है, एक इंसान है। इंसान होने की वजह से उसके जादू के सांप को देखकर मूसा अलैहिस्सलाम घबरा कर आसमान की तरफ देखा तो अल्लाह ने आसमान से आवाज दी, तिलका बियमीनिका या मूसा। ऐ मूसा, तुम सोच रहे हो तुम्हारे दाहिने हाथ में है क्या? मूसा, तुम्हारे दाहिने हाथ में है क्या? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाल हिया असाया अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी व लिया फीहा मारिब उख़रा। कि अल्लाह, मेरे हाथ में मेरा लाठी है, मैं इसके जरिए पत्थर तोड़ता हूँ, बकरियों को खिलाता हूँ, इसके जरिए टेक लगाता हूँ, दूसरे काम करता हूँ। इससे क्या होगा अल्लाह? ये तो बड़े बड़े अज़दे हैं, ये तो बड़े बड़े सांप हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, क़ाल अलक़िहा या मूसा, ए मूसा, उस लाठी को डाल जमीन पर। फ़अल्क़हा फ़इज़ा हिया हय्यतुन तसा। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी डालना था, इतना बड़ा अज़दा बना कि फिरौन के जादू के सांपों को खाना शुरू किया, यहां तक कि कई जादूगरों को खा लिया। सारे के सारे जादूगर घबरा कर जो है मूसा अलैहिस्सलाम के सामने सजदारेज हो गए। कहा, क़ाल आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, वही मूसा अलैहिस्सलाम, आगे समंदर है, पीछे फिरौन का लश्कर है, आगे समंदर है, पीछे फिरौन का लश्कर है। बचे तो कैसे बचे? अल्लाह ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम, अभी भी सोच रहे हो, डाल दो अपना लाठी समंदर के अंदर, फिर देखो क्या होता है। वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहरा फ़अनजयनाकुम व अग़रक़ना आला फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी डाला, जैसे लाठी डाला समंदर में रास्ता निकला, समंदर का पानी बर्फ का शील हो गया। आपने बर्फ का शील देखा है? अगर उसको दरमियान से काट दिया जाए तो दोनों तरफ बर्फ जम जाता है, दरमियान में रास्ता होता है। उसी तरीके से अल्लाह ने समंदर के दरमियान से रास्ता निकाला।
जब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि समंदर में रास्ता निकला है, हजरत मूसा ने बनी इस्राइल को हुक्म दिया कि समंदर के अंदर दाखिल हो जाओ। बगैर किसी सोचे समझे मूसा भी दाखिल हुए, बनी इस्राइल भी दाखिल हुए। फिरौन पीछे आ रहा था, फिरौन ने देखा समंदर के अंदर रास्ता बन गया है, मूसा जो है दाखिल हो चुके हैं। अब फिरौन ने कहा अब आप सोचने की बात नहीं है, अपने लश्करियों को कहा सोच क्या रहे हो, बस जितने जल्दी हो सके समंदर में दाखिल हो जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने अपने कुदरत का ज़हूर किया कि मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इस्राइल का आखिरी आदमी समंदर के उस पार पहुंचा। फिरौन और उसका लश्कर समंदर के दरमियान में पहुंचा। अल्लाह ने हुक्म दिया वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहरा फ़अनजयनाकुम वअग़रक़ना आला फ़िरऔन। क्या पानी अब तो मिल जा, फिरौन के लश्कर को डुबा दे। अल्लाह अकबर। पानी बराबर हो गया तो फिरौन डूबने लगा। जब डूबने लगा तो उसने क्या कहा मालूम है? जब डूबता था वो कहता था आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून। मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाता हूँ, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाता हूँ। अल्लाह को कहीं तरस ना आ जाए, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिरौन के मुंह पर लाकर कीचड़ भर दिया ताकि उसके आमनतु कहने की वजह से मेरे अल्लाह को तरस ना आ जाए। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, तो मैं इस बात से एक पैगाम आपके सामने रखता हूं। आज हमें होश नहीं है। आज आपके इमाम साहब आपको जरूर नमाज के लिए बुलाते होंगे, आपके इमाम साहब आपको दीन के काम में बुलाते होंगे, अच्छा नहीं लगता हो, अच्छा नहीं लगता। क्या जाए नमाज पढ़े, क्यों जाए नमाज पढ़े, क्यों हम अल्लाह के रास्ते में निकले, क्यों हम अल्लाह की बात करें, क्यों हम अल्लाह का हुक्म माने। लेकिन जिस तरह फिरौन डूबने लगा तो वो भी कल कहता था मूसा मैं तेरी बात मानूंगा, तू मेरे गोदी में पला। ये बहुत बड़ी दास्तान है, ये मौका नहीं है। और मैं बताता कि अल्लाह ने कुदरत का कैसे ज़हूर किया। आज तक आप अपने घरों में जाकर अपनी बीवियों से पूछिए, आप सब शादीशुदा है, अपनी बीवियों से पूछिए, जब आपकी बीवी प्रेग्नेंट होती है तो हर हालत में किसी का बड़ा पेट निकलता है, किसी का छोटा पेट निकलता है, लेकिन निकलता जरूर है, फूलता जरूर है। नहीं आप लोग नार पड़े नहीं होता होगा, मुझे नहीं पता, मुझे पता पूरी बात, फूलता जरूर है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, फूलता है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह को बचाना था। मूसा अलैहिस्सलाम मां के पेट में है, पेट सपाट है, पेट स्लिम है। अल्लाह हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी, मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी की बॉडी जाहिर नहीं हो रही है कि उनके पेट में कोई बच्चा है, वो प्रेग्नेंट है। ये अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह की कुदरत है। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, अल्लाह अकबर कबीरा, मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, अल्लाह ने हुक्म दिया कि तू डर क्यों रही है, एक पेटी बना, एक संदूक बना, उसके अंदर मूसा को सुला दे। संदूक बना, मूसा अलैहिस्सलाम को सुला दी। फिरौन के लश्कर घूम रहे कि कोई बच्चा पैदा हो फौरन जबे कर दे, फिरौन का हुक्म है, सुला दी बच्चे को। अब आपसे पूछता हूं, आप जरा अकल से बोलिए, इंसान की जिंदगी के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए या नहीं? अरे भाई ये कोई नई बात तो है ना, ऑक्सीजन चाहिए या नहीं? यहाँ पर बगैर ऑक्सीजन का हम लोग जिंदा है। ऑक्सीजन चाहिए ना, गुलाम भाई बेचारे, अल्लाह कबूल करो, ऑक्सीजन चाहिए। अब जब बंद पेटी के अंदर एक बच्चे को सुला दिया जाए और बंद पेटी को बंद कर दिया जाए, उसके अंदर ऑक्सीजन का कोई रास्ता है? विदाउट ऑक्सीजन बच्चा बच सकता है? नहीं। और अगर ऑक्सीजन के लिए हम उस पेटी को सुराख करें तो फिर उसको समंदर में बहाना है, तो पानी उसके अंदर दाखिल होगा, और जब पानी दाखिल होगा बच्चा भी डूबेगा और पेटी भी डूबेगा। बच्चा बच सकता है? नहीं बच सकता। अकल हमारी मानती नहीं है, अकल हमारी मानती नहीं है कि क्या मामला है, कैसे। लेकिन अल्लाह ने अपने कुदरत का ज़हूर किया। मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मा को कहा कि आप एक पेटी बनाइए, उसमें मूसा को सुलाइए, और मूसा को सुलाकर पेटी बंद कर दीजिए और पेटी को समंदर में बहा दीजिए। बचाने वाली जात मेरी है, मारने वाली जात मेरी है, किसी की जात में हिम्मत नहीं है। फिरौन क्या बिगाड़ सकता है जब मैं उसको बचाने पर तैयार हूं। अल्लाह अकबर। और फिर बताइए, आपके नजदीक नदी भी है और आपके नजदीक नाला भी है। नारपड़े वाले हमसे ज्यादा नाले से वाकिफ है, नदी से ज्यादा हमसे वाकिफ। हम तो नदी में कभी तैरते भी नहीं, बचपन में तैरे थे।
لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جب پانی کے اندر سونت آتی ہے تو اس میں کوئی چیز آپ ڈالیں گے تو جدھر پانی کا سونت ہوگا اسی طرف جو چیز آپ ڈالیں گے اس کا بہاؤ ہوگا نہ اس کے اپوزٹ میں جائے گا. جس طرف سونت کا بہاؤ ہوگا اسی طرف جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کی قدرت میرے بھائیوں دیکھو, اللہ کی قدرت کا موازنہ کرو. میں آپ کو کیا بتاؤں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوق کے اندر بند کر کے ان کی اماں نے ان کی بہن کے حوالے کیا اور بہن کو کہا کہ پانی کے سونت میں لے کر ڈال دو. پانی کا سونت جو ہے اپوزٹ میں جا رہا تھا, لیکن موسیٰ علیہ السلام کا پیٹی جو ہے بہتا ہوا فرعون کے محل کی طرف جا رہا تھا. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. ہم جان گئے ہیں تیری پہچان یہی ہے. کلمہ پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مردوں کا کفن کیا کہتا ہے. ہم لوگ کفن باندھے, کفن دیکھ کے بڑا ڈرتے ہیں, کفن دیکھ کے بہت ڈرتے ہیں, لیکن مردے کا کفن ہم سے کیا کہتا ہے. سنو, مردے کا کفن کیا کہتا ہے, زندوں کا تن کیا کہتا ہے, دھن راج کا دھن کیا کہتا ہے, اور میرا یہ من کیا کہتا ہے. سب ایک صدائیں دیتے ہیں, سب ایک ہی باتیں کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میرے بزرگوں دوستو, میں کہہ رہا تھا کہ فرعون کے محل کی طرف وہ پیٹی جا رہا تھا. بہن پریشان ہو گئی, بہن پریشان ہو گئی کہ اللہ, جس فرعون سے ہم نے بچے کو, اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اس پیٹی میں ڈال کر سمندر میں ڈال دیا, پانی میں بہا دیا, اللہ یہ آپ کا کیا معاملہ ہے کہ اسی فرعون کے محل کی طرف پیٹی جا رہا ہے. اب فرعون کے لوگ دیکھیں گے اور پیٹی کو پکڑ لیں گے اور اس سے بچہ نکالیں گے اور اس کو ذبح کر دیں گے. اللہ کی قدرت. اللہ کہتے ہیں کہ بہانے والی ذات میری ہے, پہنچانے والی ذات میری ہے, بچانے والی ذات میری ہے, تو کائے کو پریشان ہوتی ہے. تیرا کام تھا ڈالنا, بچانا میرا کام ہے. اللہ. اب بہتا بہتا فرعون کے محل میں, جہاں پر حضرت آسیہ فرعون کی بیوی غسل کرتی ہیں, پیٹی اسی طرف جا رہا ہے. حضرت آسیہ کی نظر پڑ گئی, کہا کہ اس پیٹی کو دیکھو, اس کو روکو. ان کے نوکرانی جو تھی, باندیاں تھی, انہوں نے پیٹی کو پکڑ لیا. جب پیٹی کو کھولا, اللہ کی قدرت دیکھو, کوئی بچہ بغیر آکسیجن کے بچ نہیں سکتا ہے, لیکن وہ بچہ کئی گھنٹے سے سمندر کے پانی میں بہ رہا ہے, پیٹی کے اندر بند ہے, لیکن پھر بھی بچے جب پیٹی کھولتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے. سبحان اللہ. بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے. پھر عام بچے کی طرح جس طرح فرعون نے کئی لاکھ بچوں کو ذبح کرا دیا تھا, اسی طریقے سے اس بچے کو بھی فرعون کا حکم ہونا چاہیے کہ اس کو ذبح کریں. لیکن اللہ نے بچانے کا ٹھانا ہے, فرعون نے مارنے کا ٹھانا ہے. فرعون نے مارنے کا ٹھانا ہے, اللہ نے بچانے کا ٹھانا ہے. اللہ بچانے پر آتر ہے اور فرعون مارنے پر آتر ہے. اب دیکھتے ہیں اللہ کی قدرت کامیاب ہوتی ہے. اللہ اکبر. حضرت آسیہ کے دل میں اس بچے کی محبت پڑ اللہ نے ڈال دی. حضرت آسیہ کہتی ہیں فرعون میں اس بچے سے محبت مجھے ہو گئی, اس بچے کو میں مارنا نہیں چاہتی, میں آپ کو کسی بھی صورت میں اس بچے کو قتل کرنے نہیں دوں گی,
मैं इस बच्चे को परवरिश करूंगी। फिरौन कहता है कि आसिया तुम समझती नहीं हो, कहीं ऐसा ना हो नुजूमी ने जिस बच्चे की खबर दी है जो बच्चा हमारी हुकूमत का तख्ता पलट देगा, कहीं यही वो बच्चा ना हो जो हमारी गोद में रहकर हमारा तख्ता पलट देगा। अल्लाह अकबर। हजरत आसिया कहती हैं क्या फिरौन ये भी कोई बात हुई, बच्चा बचपन से अभी उसको होश भी नहीं है, अब से जब वो हमें अपनी माँ और अपना बाप समझेगा, कहीं ऐसा भी होगा कि वो हमारे खिलाफ जो है अलम बुलंद कर सकता है, कभी नहीं हो सकता। अब बच्चा उनके घर में चला गया। देखिए अल्लाह की कुदरत, अल्लाह क्या कर रहे हैं। बच्चा उनके घर में चला गया, बच्चा उनके घर में है। अब दूध पिलाने की बारी हजरत आसिया की, तो दूध नहीं है, और उस जमाने में तो हमारे अमूल स्प्रे और क्या क्या जो है आज का स्प्रे वो तो नहीं था। अब उसे किसी बच्चे वाली औरत की जरूरत थी जिसके दूध से उस बच्चे को बचाया जा सकता है। फिरौन ने ऐलान किया Bye.